بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ ہمیں شریعت میں فجر کے وقت سونے سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا پھر اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جانیں، جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو اس وقت بہت سارے انعامات آپ علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر معراج میں عطا فرمائی گئی۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بمشکل اٹھ پاتا ہے۔ لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے، اسے جب آپ جانیں گے تو یقین کریں آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ اس دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے، تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس بیماری کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا شخص ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں رکھ سکتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو اللہ تعالیٰ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ یا اللہ، مجھے نیند کیوں نہیں آتی، آخر کیا وجہ ہے؟ اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی آواز کو سن پاتے ہیں، جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں تا حیات کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جس کا ٹائٹل ہے دوبارہ مت سونا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں تمہارے لیے، دوبارہ مت سونا۔ خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سونا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں، جہاں دو دنیائیں ملتی ہیں، وہ دروازہ گول اور کھلا ہے، دوبارہ مت سونا۔ اس نظم میں بیان کردہ دو دروازے ہماری دنیا اور اس دوسری دنیا کے ہیں جہاں سے فرشتے صبح اور شام اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق وہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کی پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں فراہم ہوتی ہے، اس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے، تو جو اس وقت سو جاتا ہے وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس وقت سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا۔ اور فجر پڑھنے کی جو بشارتیں احادیث میں آئی ہیں، ان کو سننے یا پڑھنے کے بعد کوئی بہت بڑا بد نصیب ہی ہوگا جو نماز فجر چھوڑ کر سوتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھے۔ اور نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لے تو وہ ضرور بضرور نمازوں میں حاضر ہوں گے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے، اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی ریت وغیرہ کی اس ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔